سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ نارملی اس طرح کے واقعات کم ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں سفارت خانہ ہوتا ہے تو جیسے آپ نے خود ابھی بتایا کہ وہ ویانا کنونشن کے رولز کے انڈر آپریٹ اسے کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے، جس ملک میں آپ کا سفارت خانہ ہے یا کونسلیٹس ہیں یا باقی دفاتر جو اس کنونشن کے اندر آتے ہیں، ان کو 100% سیکیورٹی دینا اور اس کو یقینی بنانا یہ ہوسٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہر سفارت خانے میں اور کونسلیٹس میں نارملی بہت جو ہوسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس پہ نظر رکھتی ہے۔ آپ اپنے ملک کی ہی مثال لے لیجئے کہ ہم ڈپلومیٹک مشنز کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء میں ہم پہ یہ پابندی عائد ہے کہ ہم کریں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس قسم کے واقعات پہلی دفعہ تو نہیں ہوئے۔ کئی ملکوں کے سفارت خانے پہ اور کونسلیٹس پہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، جا کے اپنی جو ان کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو شکایات ہوتی ہیں، ان کو جمع بھی کرواتے ہیں جا کے۔ لیکن اس طرح کا وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا کہ آپ کونسلیٹ کی دیوار کو پھاند کے اور اس ملک کا جھنڈا اتار کے اور اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے اور باقی گورنمنٹ کے اور پالیسیز کے خلاف اس طرح کا احتجاج کریں، یہ اتنا زیادہ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے تو دوستی کا جتنا جائز حق تھا اس سے بہت زیادہ بڑھ کے افغانستان کے لیے کیا۔ دیکھیے، جب سوویت یونین آیا افغانستان میں، اس وقت اگر پاکستان ڈٹ کے نہ کھڑا ہوتا تو یہ کبھی بھی سوویت یونین کو افغانستان ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ویسٹرن فورسز نے جب افغانستان کا ساتھ دیا تو وہ اتنی آسانی سے اس کو فیس کر سکتی تھی، کیونکہ لینڈ لاکڈ ہے اور اس کا ایک واحد راستہ پاکستان سے بہت ایزیلی آپ ایکسیس کرتے ہیں اسے۔ تو ہم نے نہ صرف وہ فیسیلیٹیشن کی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے 5 ملین سے زیادہ مہاجرین کو آلموسٹ 40 سال سے ان کو یہاں رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کا مقدمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں لڑا۔ اور جب سوویت یونین کا ریٹریٹ ہوا تب بھی ایک واحد ملک تھا پاکستان جس نے ساری دنیا کو یہ باور کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا کہ دیکھیے اس میں اب آپ ایک ڈیولپمنٹ پیکج ڈالیں تاکہ ان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، انڈسٹری لگے، کیونکہ یہ ملک جہاد کی وجہ سے بالکل برباد ہو چکا ہے۔ وہ جس لیول پہ ڈیولپمنٹ کے تھا اس سے کئی صدیاں وہ پیچھے جا چکا ہے۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بات نہیں سنی گئی اور وہ ایک دم سے ویسٹرن فورسز چلی گئیں، پھر طالبان کا بائیکاٹ ہو گیا، اور the rest is history۔ تو ابھی بھی دیکھیے ہماری جب سے یہ نئی طالبان ڈسپنسیشن آئی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ان کی دوسری ڈسپنسیشنز رہی ہیں، حکومتیں رہی ہیں، ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جائے اور ان سے مل کے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کے دشمن اور ہمارے دشمن ایک ہی ہیں۔ اگر ہمارے ہاں ٹیررزم ہوگا تو آپ کے ہاں بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد، اتنی زیادہ آپ کی مدد کرنے کے بعد ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ بھی ہمارے دشمنوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ افغانستان کیا سوچ رہا ہے، کس طرف وہ اپنے ملک کو لے جانا چاہ رہا ہے، اس میں کافی زیادہ کنفیوژن ہے، کیونکہ بہت مکسڈ سگنلز ان کی طرف سے آتے ہیں۔ چین نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو، اور پاکستان نے تو اب بھی مستقل افغانستان کی اپنی حکومت سے زیادہ ہم
ان کی آواز انٹرنیشنل کمیونٹی میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی افغانستان پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں، ان کو انفریز کیا جائے اور ان کے ساتھ انگیج کیا جائے تاکہ ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ ہیومن رائٹس بھی اسی وقت پروٹیکٹ ہوں گے، اور جو اس خطے میں امن، پیس، ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اسی وقت آئے گی جب افغانستان میں امن ہوگا۔ لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ابھی بھی وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان پہ ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، ان کو ابھی بھی افغانستان سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے۔ حالانکہ ابھی ریسنٹلی چین نے بھی دوبارہ کہا ہے افغانستان کو بھی کہ انہیں چاہیے کہ وہ جو اس طرح کے ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں یا فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹس ہیں جو چینی اور پاکستانی انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو وہ قابو میں لائیں، کیونکہ اس سے پورے خطے کی سیکیورٹی اور امن جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں حملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے ڈوسیز بھی جو ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو سارے جو ایویڈنس ہے وہ بھی پیش کیے ہیں، لیکن کچھ بات سنبھل نہیں رہی، بلکہ انٹرنل انٹرفیرنس کچھ میرے حساب سے تو اب زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو جرمنی میں بھی واقعہ ہوا، دیکھیں یہ ویکیوم میں تو نہیں ہوا۔ میں نے 5 پوسٹنگز کی ہیں یورپ میں بہت اچھی طرح وہاں کے مزاج کو سمجھتی ہوں۔ وہاں جتنے بھی ڈسگرنٹلڈ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، وہ خود اٹھ کے تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں، جس میں انڈیا سر فہرست ہے، افغانستان کے کچھ ایلیمنٹس بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور جس طرح کا یہ پروٹیسٹ تھا اور جس طرح سے یہ کوآرڈینیٹڈ تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اس میں انڈین انٹرفیرنس بھی بہت صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن اس کو کیوں روکا نہیں گیا، اس پہ کیوں جرمن انٹیلیجنس کو اس کا نہیں پتہ چلا، یہ بھی ایک غور و فکر کرنے کی اس پہ بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ یورپ میں جو رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹس بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے بچے اور فیملیز بھی پاکستان میں ہیں، اور وہاں وہ پولیٹیکل اسائلم بھی لے کے رہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ تو انہیں وہاں بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو سارٹ آف ان کی چیزوں کو، مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو ایز آئی سیڈ کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن اس کے کی جڑیں جو ہیں وہ خالی افغانستان سے نہیں ملتی، بلکہ انڈیا کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جن کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی ہو، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی افواج ہیں ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو، بیکاز وہ ایک گارنٹی ہے پاکستان کی سیکیورٹی اور خطے کی سیکیورٹی کی۔ بلکہ ابھی جب پرائم منسٹر شہباز شریف گئے تھے چین، تو پریزیڈنٹ شی نے بہت اہم ایک ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، اور جو جوائنٹ جو کمیونیکے آیا ہے اس کے بعد جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وزٹ کی، اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج اور چائنیز ملٹری کے درمیان جو معاملات چلتے ہیں اور جس قسم کے ان کے اچھے تعلقات ہیں، یہ خطے کی سیکیورٹی اور امن کے لیے ایک گارنٹی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس قسم کا آج کل دنیا میں فلکس ہے، جس قسم کا آج کل چین کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے ویسٹرن پاورز کا، اس کا پھر انڈیا کو جس طرح وہ پمپ اپ کر رہے ہیں ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں بھی، انٹرنیشنلی بھی،
जिनका ना सिर्फ हमें ध्यान रखना है बल्कि उनके ख़िलाफ़ हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने उनसे किस तरह निपटना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठना पड़ता है। तो आई थिंक डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, फैसिलिटेशन ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे रीजनल जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें अब जो आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो अब उस तरह वीक नहीं रही, डेवलपमेंट भी उनकी हो रही है। चीन एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। अब हमारे रूस के साथ भी आप देखिए ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और हमने जब ये तालिबान गवर्नमेंट आई और रिकग्निशन का मसला उठा तब भी हमने ये कहा था कि हम रीजनल अप्रोच लेंगे। तो मेरा ख़्याल है इस वक्त मसले को हल करने के लिए रीजनल अप्रोच, चाहे वो SCO के थ्रू हो, चाहे बायलैटरल चीन और रूस के साथ मिलके हो, या रीजनल पावर्स इकट्ठी होके कोई अप्रोच लें और अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें कि जी कोई अक्ल के नाखून लें। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बहुत अहम ममालिक हैं जो कि बेसिकली एक चेन के दो लिंक्स हैं जो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से और यूरोप से और मिलाते हैं। तो हमें इस अमन के इस अमन को कायम रखने के लिए और आपकी जो कनेक्टिविटी का एक विज़न है और जो एक डेवलपमेंट का विज़न है, बिकॉज़ अफ़गानिस्तान के अपने लोगों के लिए ज़रूरी है कि अमन हो, कनेक्टिविटी हो, ट्रेड फैसिलिटेशन हो, उनके यहाँ लोग इन्वेस्ट करें, कॉरिडोर्स बने जो हमारे कॉरिडोर्स के साथ लिंक हो, तो वो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। तो क्या सारी अगली जनरेशन्स अफ़गान्स की जो हैं वो उनको इसी मतलब दुश्मनी की दोज़ख में फेंकते रहेंगे? ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है। तो आई थिंक डिप्लोमेटिक और रीजनल अप्रोच बहुत अहम है।